بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان یا خدا معاصیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو عبادت کی غرض سے. اور اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. ایک واجب ہے جو منت اور نظر کی وجہ سے، جیسے اگر کوئی شخص کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا بغیر کسی کام پر موقوف کرنے کے یوں کہے کہ میں نے اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، تو یہ اعتکاف واجب ہوتا ہے. اور جتنے دنوں کی نیت کی ہے اس کا پورا کرنا ضروری ہے. اور دوسری قسم جو رمضان المبارک کے آخر عشرے کا ہے، وہ اعتکاف سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ان ایام میں اعتکاف فرمانے کی تھی. اور تیسرا اعتکاف نفل ہے، جس کے لیے نہ کوئی وقت نہ ایام کی مقدار، جتنے دن چاہے کر لے. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص تمام عمر کے اعتکاف کی نیت کر لے تب بھی جائز ہے. ہاں، اگر کوئی تھوڑی دیر کا بھی نیت کر لے تو تب بھی جائز ہے. اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے. اعتکاف کی مثال اس آدمی کی سی ہے کہ کسی کے در پر جا پڑے اور کہے کہ میری اتنی درخواست ہے، قبول کر لے. جب تک درخواست قبول نہ ہو یہاں سے نہیں ہٹوں گا. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر دنیا سے منقطع ہو کر جا پڑے تو اس کے نوازے جانے میں کیا تأمل ہو سکتا ہے. اور اللہ جل شانہ جس کو اکرام فرما دے اس کے بھرپور خزانوں کا بیان کون کر سکتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصد دل کو اللہ کی ذات کی طرف وابستہ کرنا چاہیے، سب طرف سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور ساری مشغولیوں کے بدلے صرف اللہ کی ذات کی طرف مشغول ہونا چاہیے. تمام دنیا کے خیالات، تفکرات سب کچھ چھوڑ کر اللہ و تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال میں سے ہے. اس کی خصوصیتیں بیان کرنے سے عاجز ہوں. اس میں دل کو دنیا و ما فیہا سے یکسو کر لینا ہے، اور نفس کو مولا کے سپرد کر دینا چاہیے. اس میں ہر وقت عبادت میں مشغول ہونا چاہیے. آدمی سوتے جاگتے ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ تقرب ہے. حدیث میں آتا ہے، جو شخص میری طرف 1 ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس کے طرف 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف آہستہ بھی چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. اس میں اللہ کے گھر پر جانا اور کریم میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کرتا ہے. اللہ کے قلعے میں محفوظ ہوتا ہے، دشمن کی رسائی وہاں تک نہیں جاتی. مرد حضرات کے لیے سب سے افضل ترین جگہ مسجد مکہ مکرمہ ہے، پھر مسجد مدینہ منورہ ہے، پھر مسجد بیت المقدس ہے، ان کے بعد مسجد جامعہ ہے، پھر اپنی محلے کی مسجد ہے. اور عورتوں کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے. اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو تو کسی کونے کو اس کے لیے مخصوص کر لے. عورتوں کے لیے اعتکاف بنسبت مردوں کے زیادہ آسان اور سہل ہے. گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے کام کاج کو گھر کی لڑکیوں سے کام لے سکتی ہیں اور مفت کا ثواب بھی حاصل کرتی ہیں. لیکن افسوس اس کے باوجود بھی عورتیں اس سنت سے گویا
بالکل ہی محروم رہتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ آخر عشرہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے۔ مہینہ چاہے 29 کا ہو یا 30 کا ہو، شب قدر کی تلاش 21، 23، 25، 27، 29 راتوں میں کرنا چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر ہی کی تلاش میں رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور وہ بالاتفاق 21ویں شب سے شروع ہوتا تھا۔ جو حضرات اعتکاف کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یا اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ حضرات اپنے کام و کاج کو فارغ کر کے آج مغرب سے پہلے اپنی مسجدوں کے اندر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں۔ اور جو ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، 2 عشرے مکمل ہو گئے، یہ تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں وقت کو گزارنا چاہیے، نمازوں میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں وقت کو گزارنا چاہیے۔ اور یہ بھی دعا کریں کہ یہ جو وبا ساری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اس سے جلد چھٹکارا پانے کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔ اور جس طرح ہم نے پہلی مسجدوں کو آباد کرتے تھے، جس طرح ہماری نمازیں مسجد کے اندر ہوتی تھیں، اس کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ و تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔